آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں۔ جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، جیتے سب رہیے۔ ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، بہت نوازش آپ کی۔ واہ واہ واہ۔ اگر ایک سی بات خواتین و حضرات، اپلاس ادب کا یہ مشاعرہ HBL اور شرف ایکسچینج کا کارنامہ بھائی عماد الملک صاحب اور خاقان صاحب کی یہ مشترکہ کوشش، یہ اصل میں تاریخ میں درج ہوتی جا رہی ہے، اور تاریخ دبئی کے مشاعروں کی، اردو زبان کی، اردو تہذیب کی۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب نئے شاعر جو مشاعروں میں سننے کو ملتے ہیں اس میں بڑا لہجہ، وہ لہجہ جو ہماری صدیاں یاد دلائے جو گزر گئیں اور ان صدیوں کا احساس کرائے جو آنے والی ہیں، وہ نہیں ملتا، اور تلاش جب عماد الملک جیسے صاحب نظر کی ہو تو وہ شاعر بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں جس شاعر کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہیں ان کے بارے میں لکھا تھا کہ غزل کی ایک اچھوتی آواز تھے عرفان صدیقی، جنہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے، کم سے کم رات کو جیت تو پاتا نہیں، لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ یہ لہجہ جس میں سب کچھ ہے، ختم نہیں ہوا ہے، یہ لہجہ منتقل ہو گیا ہے ہمارے دور کے شاعر، ہمارے چھوٹے بھائی جناب طارق قمر کو، جن کا ایک شعر برسوں پہلے میں نے سنا تھا کہ کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی۔ ایسے اچھے اشعار کے مالک، غزل کے ساتھ ساتھ نظم کی بھی بہت معتبر آواز، بھائی ڈاکٹر طارق قمر کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مشاعرے کو مزید عروج بخشیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس دو جملے تمہیدی کہ محترم عماد الملک صاحب اور جناب مدثر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس اہم فہرست میں مجھ خاکسار کا نام بھی شامل کیا۔ بڑی معتبر صدارت ہے اور نظامت بھی نہایت ہی معتبر، آپ سب لوگوں کی موجودگی، اہم شعراء کی شرکت۔ ایک نظم سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، نظم کے بعد غزلوں کے کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ عماد الملک صاحب نے جو شعراء کا انتخاب کیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ادب کو ملحوظ ضرور رکھا ہے، تو ان کے لیے ضرور ایک بار تالیاں بجاتے ہیں۔ واہ۔ ملاحظہ فرمائیں گے، ایک نظم سے آغاز کرتا ہوں جس کا عنوان ہے موسم مزاج۔ موسم مزاج۔ اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ واہ۔ اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنا تھا، واہ واہ واہ۔ اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اسے بتانا ملول بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہیں، اسے بتانا ملول بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہیں، وہ مزمحل اور خاموش راتیں بھی اب تکلم سے آشنا ہیں، اسے بتانا
یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے. اسے بتانا یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے کہ آج شمعوں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے دھواں نہیں ہے. واہ واہ واہ. کہ آج شمعوں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے دھواں نہیں ہے. کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے. قبا پہ دن کی ہے کوئی دھبا نہ شب کا دامن ہی پرشکن ہے. اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے. اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے. اسے بتانا دکھوں کا دریا اتر گیا ہے. اسے بتانا کہ زخم فرقت بھی بھر گیا ہے. مگر اسے تم یہ مت بتانا فریب جس کو دیا تھا اس نے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے. وہ شخص اندر سے مر گیا ہے. کیا کہنا ہے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے آپ لگا کہ یہ اپلوز ادب کا مشاعرہ ہے اور عماد الملک صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے. بڑی اہم فہرست ہے, آپ لوگ سننا. ایک شعر پیش کرتا ہوں یہاں سے. دیکھیے غزلوں کے 2-3 شعر سناؤں گا آپ کو. ایک ماحول فراہم کریے. ملادہ فرمائیں گے کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے. یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے. یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے. چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. مطلب ہوا تاریخ. واہ واہ واہ. یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے. چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے. بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے. کیا کہنا ہے طارق قمر صاحب. واہ واہ واہ. نوازش آپ کی محترم منصور صاحب. مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے. آپ نے بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے. آپ نے ماحول فراہم کر دیا شاعری کے لیے. دیکھیے ایک مطلب بالخصوص آپ کی معزز سماعتوں کی نظر کرتا ہے. میں اردو ادب کا ایک طالب علم ہوں. بہت اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں گے خاص طور سے. اب آپ کی باری ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ نظر سے ملا کر کلام کرایا. ہاں کیا کہنا. کیا اچھی غزل شروع کی. ڈائی سے بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ نظر سے ملا کر کلام کرایا. غلام شاہ کی نیندیں حرام کرایا. واہ 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 واہ. نظر سے ملا کر کلام کرایا. غلام شاہ کی نیندیں حرام کرایا. یہ کس کی پیاس کے چھینٹے پڑے ہیں پانی پر. یہ کس کی پیاس کے چھینٹے پڑے ہیں پانی پر. یہ کون جبر کا قصہ تمام کرایا. یہ کس کی پیاس کے چھینٹے پڑے ہیں پانی پر. واہ واہ واہ. یہ کون جبر کا قصہ تمام کرایا. ملاحظہ فرمائیں گے ایک مطلب ایک شعر کے نشان سجدہ پہ اتنا گمان اچھا نہیں. نشان سجدہ پہ اتنا گمان اچھا نہیں. بروز حشر خدا دل پڑے گا چہرہ نہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. نشان سجدہ پہ میں پیش کرتا ہوں. نشان سجدہ پہ اتنا گمان اچھا نہیں. واہ واہ واہ. بروز حشر خدا دل پڑے گا چہرہ نہیں. اور دیکھیے عماد بھائی کے ساتھ بہت لوگ ہیں. ترنم صاحب نے بڑی خوبصورت نظامت فرمائی اور دوسرے تمام اہم لوگ جن کو مشاعرے کی تاریخ کا بڑا اہم حصہ ہیں. ایک شعر پیش کرتا ہوں شاید ترسیل ہو جائے تو آپ محظوظ ہوں گے یقینی طور پر کہ نشان سجدہ پہ اتنا گمان اچھا نہیں. کیا کہنا. بروز حشر خدا دل پڑے گا چہرہ نہیں. بروز حشر خدا دل پڑے گا چہرہ نہیں. بہت سے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں مگر. بہت سے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں مگر یہ ایسی بھیڑ ہے جس میں کوئی کسی کا نہیں. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ.
کیا کہنے ہیں طارق قمر صاحب. بہت سے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. واہ واہ واہ. بہت سے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. بہت نوازش آپ کی. بہت سے لوگ میرے ساتھ چل رہے واہ ہیں. واہ واہ. کیا سچائی. بہت سے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں مگر یہ ایسی بھیڑ ہے جس میں کوئی کسی کا نہیں کہ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. واہ. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. محاسبہ کرتے چلیے گا. کہیں نہ کہیں شاعری جو ہے محاسبہ کا موقع فراہم کرتی ہے. ایک مطلب اور دو شعر پیش کرتا ہوں غزل کے سنیے گا آپ خاص طور سے کہ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں اور مسند پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. بھائی طارق قمر صاحب پھر پڑھیے. واہ واہ واہ. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں اور مسند پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں اور مسند پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. کیا اچھا مشورہ ہے. واہ واہ. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. دوست بن کے تیری کشتی میں بھمر بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. واہ واہ واہ. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. دوست بن کے تیری کشتی میں بھمر بیٹھے ہیں. دیکھیے فرات عباس شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. منظر بھائی, اقبال بھائی, یہ تمام وہ قبیلہ ہے جو پوری دنیا میں بڑی ممتاز نمائندگی ادب کی کر رہا ہے. شعر پیش کرتا ہے طفل مکتوب. دوست بن کے تیری کشتی میں بھمر بیٹھے ہیں. ملاحظہ کریے گا. دیکھیے کہ آسمانوں کے, یہ ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ المیہ ہے. بزبان شاعری میں پیش کرتا ہوں. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے. کیا آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے. اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے. واہ واہ واہ. آسمانوں کے دیتا ہوا شعر. کیا کہنا ہے. واہ. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے. اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. جس طرف سب ہیں. جناب منصور عثمانی ہمارے عہد کا بڑا معتبر نام, ایک وراثت. ان کے حوالے سے یہ شعر آپ کی معزز سماعتوں کی نظر ملاحظہ کریں گے خاص طور سے. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے. اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے. واہ 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 واہ. زندہ باد. سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. بہت نوازش آپ کی. واہ واہ واہ. بہت نوازش. میں پیش کرتا ہوں. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں. واہ. اور کیسے کیسے لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. یہ کیفیت تو عماد بھائی بھی محسوس کر رہے ہیں, آپ سب محسوس کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا المیہ ہے. ایک شعر پیش کرتا ہوں. دیکھیے مجبوریاں ہیں لیکن اسی کا نام زندگی ہے. کہیں نہ کہیں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے. اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں. شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ. شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ. ہم دبائے ہوئے مٹھی میں سہر بیٹھے ہیں. اچھا ہے بھائی. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ. واہ واہ واہ. ہم جی پیش کر. اصل میں وہ جب آپ مقرر کہتے ہیں لگتا ہے جیسے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو میں, لیکن بہرحال آپ کی صدا گونج رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. طارق قمر صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے مہربان آپ سے ڈانٹ کے لہجے میں بات کر رہے ہیں یہ کسی اسکول میں ٹیچر لگتے ہیں. نہیں تو اصل میں میری بد نصیبی یہ ہے کہ میں اس اسکول کا طالب علم نہیں رہا کبھی, ورنہ ان کی بات مجھ تو ضرور پہنچتی. ٹھیک ہے بہرحال ایک دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے معمول بنا دیا آپ نے شاعری کا. سنیں گے دو تین شعر پر مزہ آئے گا آپ کو. کہ نہیں ہوگی ہم سے. اچھا.
دو تین شعروں کا حکم ہے محترم منصور صاحب کا، میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے میری بہت پرانی غزل ہے یہ، تقریباً 15-20 سال پہلے میں نے لندن میں اور جانے کہاں پڑھی. خود پہ ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے. سنیے صاحب غزل. خود پہ ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے، خود پہ ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے، دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے. خود پہ ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے، دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے. عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہے ہم. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہے ہم، اس خاموشی کی وضاحت نہیں ہوگی کیا ہم سے. کہنا ہے. عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہے ہم، اس خاموشی کی وضاحت نہیں ہوگی. واہ واہ واہ. عشق کی میں خوش نصیبی سے تعبیر کرتا ہوں اس عمل کو. دیکھیے ڈائس نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. ملاحظہ فرمائیں ایک شعر بڑے کام کا آ رہا ہے. خود پہ ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے، دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے، عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہیں ہم، اس خاموشی کی وضاحت نہیں ہوگی ہم سے. یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے. یہ پرندے ہیں، یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے. ہم شجر ہیں کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے. واہ 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 واہ. یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے. واہ. ہم شجر ہیں کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے. کہ اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں. اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں. اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں. اور شعر سننے خاص طور سے، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں. کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے تم نے، کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے تم نے. اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. ارے کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے تم نے. اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. اور معاہدہ کر لیں 2-3 شعر، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. کہ اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. خاص طور سے دیکھ لیں کہ پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے. کیا کہنا ہے. پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے، فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے. ارے واہ واہ واہ. پاؤں جب ہو گئے پتھر تو صدا دی اس نے، فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے. فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے. فیصلہ کرنے میں خود دیر لگا دی اس نے. یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں، یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں. آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی اس نے. یہ الگ بات کہ وہ میرا خریدار نہیں، آ کے بازار کی رونق تو بڑھا دی اس نے. اور ایک نظم کے لیے حکم تھا محترم اماد بھائی کا، اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. نہیں وہی خدا ہے. بہت دفعہ میں دبئی میں بھی پڑھ چکا ہوں. اچھا میں سنا دیتا ہوں. دیکھیے ایک نظم کے لیے بھائی کا حکم ہے، اس کے بعد اگر آپ نے اجازت دی تو ایک نظم جو اماد بھائی کا حکم سنانا چاہتا تھا میں. لیکن سن لیجئے. ایک نظم ہے بڑی پرانی، میری وہی خدا ہے. نہ مندروں میں نہ مسجدوں میں نہ ممبروں پر نہ سیڑھیوں پر نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. نہ مندروں میں نہ مسجدوں میں نہ ممبروں پر نہ سیڑھیوں پر نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں. اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں. مہاجرین وفا کے قدموں سے کیوں لپٹتی ہے بے زمینی. مسافرین خدا کے حق میں عذاب کیوں ہیں، عطاب کیوں ہے. اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے. اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے. اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے. اگر خدا ہے
تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو قید خانے میں ایک بچی کی فغان شبگیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے؟ بندش آپ کیوں ہے؟ ہزاروں شمر و یزید اب تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں؟ لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟ واہ واہ واہ، لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟ مگر خدا ہے، مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے ماورا ہے، جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا چکا ہے، وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر پر شکل سجدہ ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہیں خدا ہے، یقین خدا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر پر شکل سجدہ ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یقین خدا ہے، یہیں خدا ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے، وگرنہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانگتا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت واہ 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 واہ، وہ نظم رہ گئی تاریخ، وہ نظم اماد بھائی کی فرمائی۔ واہ واہ واہ، ملاحظہ فرما لیجیے، بس ایک نظم اور سن لیجیے۔ بہت آبرو رکھی میں نے، میرے لہجے کی، میری آواز کی، آپ نے ایک ماحول فراہم کر دیا مشاعرے کا، ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ جی ارشاد۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ساری آنکھیں، یہ سارے چہرے جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو، یہ سب نہیں ہے تمہارے اپنے۔ یہ ساری آنکھیں، یہ سارے رشتے، یہ سارے چہرے جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو، یہ سب نہیں ہے تمہارے اپنے۔ بڑے عجب ہیں یہ سارے رشتے، یہ سب تعلق، بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں۔ بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم میں یاراں۔ سبھی کے ہونٹوں پہ شہد ہوگا، سبھی کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، مگر دلوں میں ببول ہوں گے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں۔ سبھی کے ہونٹوں پہ شہد ہوگا، سبھی کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، مگر دلوں میں ببول ہوں گے۔ بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا۔ بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا، بجھے بجھے سے تم ان کے لفظوں پہ، ان کے لہجوں پہ غور کرنا۔ تمام چہرے ملول ہوں گے، ہر ایک صدا میں تھکن ملے گی، ہر ایک سخن میں چبن ملے گی، ہر ایک جبی پرشکن ملے گی۔ رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا، رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا۔ مسافتوں کے بغیر آخر بدن سبھی کے نڈھال کیوں ہیں، بغیر خطے عروج کھینچے آیا یہ خطے زبال کیوں ہیں۔ سفر تو تم نے کیے ہیں لیکن مسافرت کی یہ گرد کیسے تمام آنکھوں میں بھر گئی ہے، تمام چہروں پہ جم گئی ہے۔ واہ واہ واہ، سفر تو تم نے کیے ہیں لیکن مسافرت کی یہ گرد کیسے تمام آنکھوں میں بھر گئی ہے، تمام چہروں پہ جم گئی ہے۔ پسے مسافت بدلتے رشتوں کی معنویت پہ غور کرنا، مگر نہ ہرگز اداس ہونا۔ تم ان سے ملتے رہے ہو جیسے تم ان سے ویسے ہی ملتے رہنا، ہمیشہ ان سے وفائیں کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ خدا انہیں بھی ہدایتیں دے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے۔ منافقوں نے ہمیشہ ہونٹوں پہ گل کھلائے، ہمیشہ ہاتھوں میں پھول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے۔ کیا کہنا ہے، مگر واہ دلوں واہ میں واہ، ببول رکھے، واہ واہ، مگر دلوں میں ببول رکھے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ دیکھیے
یہ داد و تحسین کا یہ جوش کہ آہ اور واہ کے ساتھ تالیوں کی گونج اور پھر سیٹی کی آواز. میرا بہت پہلے کا ایک جملہ ہے, یہاں کسی اور نے بھی سنایا تھا, میں اسے دوہرا دیتا ہوں کہ سیٹی کی آواز مشاعرے کے مزاج سے میل تو نہیں کھاتی, لیکن میں اس پر اعتراض اس لیے نہیں کرتا کہ ہر شخص کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے.